اب آئیں جو ہے اس چیز کی بھی وضاحت ہو جائے کہ بھئی سترہ اور نمازی کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، یعنی نمازی اپنے سامنے کتنی دور جو ہے وہ سترہ رکھے۔ تو اس کے بارے میں جو احادیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا قریب ہو اتنا اچھا ہے، یہی اللہ کے رسول عموماً تاکید دیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں، باب قدر کم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترۃ، یعنی نمازی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے تحت حدیث لائن سہل بن سعد کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی جگہ اور دیوار کے درمیان جو ہے وہ ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، باب ہے صحیح مسلم میں، باب دنو المصلی من السترۃ، سترے کے قریب ہونا، مصلی کا سترے کے قریب ہونا، یہ اس کا حکم ہے۔ یعنی محراب تو تھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے برابر بازو میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے، تو سجدے کی حالت میں جب اللہ کے رسول سجدہ کرتے تو آپ کے دیوار کے اور سجدے کے جو بیچ میں فاصلہ ہوتا تھا بس اتنا کہ بھئی ایک بکری گزر جائے، یعنی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا، بالکل قریب سترے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح باب باندھا اس حدیث پر کہ الامر بالدنو من السترۃ، کہ سترے کے قریب ہونے کا حکم، یعنی حکم دیا گیا ہے اس چیز کا۔ پھر حضرت سہل والی روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها لا یقطع الشیطان علیہ صلاته، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ سترے کے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز میں خرابی پیدا نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 748۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور باب باندھ کر کے پھر اس فاصلے کی مقدار کے بارے میں جو ہے حدیث بیان کری، جو صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ ہوا و اسامۃ بن زید و بلال و عثمان بن طلحہ الحجبی فاغلقها علیہ، قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع۔ وضاحت حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، ابو طلحہ، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب خانہ کعبے میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب نکلے تو میں نے بلال سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک ستون کو تو اپنے دائیں طرف کیا اللہ کے رسول نے، اور ایک کو دائیں طرف، اور 3 ستونوں کو اپنے پیچھے رکھا، اور دیوار کے قریب ہو کر کے جو ہے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے اور کعبے کی دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کے اندر بھی نماز پڑھی تو بالکل دیوار کے قریب ہو کر کے، صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ نے، جو تقریباً 4.5 فٹ کے قریب آئے گا، آپ نے نماز پڑھی، یعنی سجدے کے بالکل جگہ پر، سجدے کی جگہ کے سامنے ہی بس سترہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ واضح کیا علماء اسلام نے۔ حضرت عطا رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقال ادنا ما یکفیک فیما بینک و بین الساریۃ 3 أذرع، کہ کم از کم جو سترہ اور تمہارے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے وہ بس 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ ہے روایت۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں فتح الباری میں جلد نمبر 1 257 نمبر صفحے میں لکھتے ہیں وجمع الداودی بأن اقلہ ممر الشاۃ واکثر 3 أذرع، کہ امام داودی نے جو ہے ان احادیث میں جمع و تطبیق اس طرح کی ہے کہ کم سے کم فاصلہ جو ہے وہ بکری کے گزرنے کا، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ کا۔ وجمع بعضهم بأن الأول في حال القیام، اور دوسرے علماء اسلام نے جو ہے اس میں جمع و تطبیق کی یہ کیفیت بیان کری کہ پہلی حدیث تو جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے، یعنی جس میں 3 ہاتھ کا فاصلہ ہے، وہ حال القیام والقعود،
قیام اور قعود کے موقع پر 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، والثانی فی حال الرکوع والسجود، اور جو دیوار کے اور اللہ کے رسول کے نماز کی جگہ کے درمیان ایک بکری کا گزرنے کا فاصلہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رکوع سجود کے حالت میں جو ہے بس اتنا فاصلہ ہوتا۔ قال ابن الصلاح قدر ممر الشاة بثلاثة أذرعين قلت ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي استحب أهل العلم أفضل السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السجود وكذلك بين الصفوف. وہی مطلب تطبیق دی علماء اسلام نے کہ دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جو بکری کے گزرنے کا فاصلہ بتایا گیا ہے وہ اصل میں سجدے کی جگہ سے ہے، اور جو حالت قیام والا ہے وہ اس کا مطلب ہے 3 ہاتھ کے آگے جو ہے سترہ رکھا جائے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح باب باندھا ہے، الامر بالدنو من السترۃ الذی یستتر بها المصلی لصلاته، کہ نمازی اپنے نماز کے لیے جس چیز کا سترہ بنائے اس کو اپنے قریب رکھ لے، اس کا حکم۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا باب باندھا، باب الدنو من المصلی اذا کان المصلی یصلی الی جدار، کہ جب دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس کو سترہ بنا کر کے تو اس کے قریب ہونے کا باب۔ پھر حضرت سہل والی روایت لائے، اور سترے کے قریب ہو کر نماز ادا کرنا شیطان کی وسوسہ اندازی سے بچنے کا سب سے بہترین سبب ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں روایت حضرت سہل والی میں وضاحت ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو قریب ہو جائے سترے کے، لا یقطع الشیطان علیہ صلاۃ، تو شیطان جو ہے اس کی نماز میں وسوسہ اندازی کر کے نماز میں توجہ اور اجر و ثواب اور خشوع و خضوع کو نہیں توڑ سکتا۔ تو باقاعدہ باب کے ذریعے ہی محدثین نے جو ہے اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھا دیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ الغرض قریب رکھنا چاہیے، لیکن سترے کو جب رکھیں گے سامنے قریب رکھنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں بالکل سامنے آنکھوں کے سامنے رکھیں جس طرح بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ تھوڑا دائیں بائیں اس کو رکھنا چاہیے، ہو اپنے سامنے لیکن تھوڑا دائیں یا بائیں۔